کہ نبی پاک نے نماز شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مکمل سورۃ فاتحہ پڑھ لے. اس تو بعد سورۃ البقرہ شروع کی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پوری سورۃ بقرہ مکمل کر لے. اس تو بعد سورۃ آل عمران شروع کی تھی یعنی دوسری شروع کی تھی. رکعتاں وہی دو نے نماز وہی ہے. آقا کھڑے ہوئے نے کھڑے ہو کے سورۃ البقرہ مکمل ہو گئے آل عمران مکمل ہو گئے. اس تو بعد اگلی سورت پڑھی 3 سورتاں پہلیاں مکمل کیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے اے جدوں آیاتاں مکمل کیتیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا لے تے اے نہیں آکھیا اللہ مینوں کوٹھی بنگلہ دے, اے نہیں آکھیا اللہ میری بیٹی بیٹیاں دے رشتیاں دا انتظام فرما, مینوں اولاد دے بیٹے جوان کوئی نہیں اللہ مینوں اولاد دے. نہیں فرمایا اے نہیں فرمایا کہ اللہ مینوں زرخیز زمین دے, مینوں کوئی 15-20 مربع جگہ دے دے. نہیں فرمایا. آقا علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی ہے, فرمایا اللہم امتی امتی وبکی اللہم امتی امتی وبکی. اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات دی روشنی دے اندر اگر ویکھیا جائے تے اس ماہ مقدس رمضان المبارک دے مہینے نو قرآن والا مہینہ آکھیا گیا ہے. قرآن دا اور رمضان دا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے. اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک نو لوح محفوظ دے اندر جدوں نازل فرمایا ادو رمضان المبارک دا مہینہ سی. ابراہیم علیہ السلام دے صحیفے نو جدوں نازل فرمایا او مہینہ بھی رمضان المبارک دا سی. آسمانی کتاباں دی گل ہو رہی ہے. ایسے طرح جس طرح جدوں زبور اتاری گئی مہینہ رمضان المبارک دا, انجیل اتاری گئی, تورات اتاری گئی, رمضان المبارک دے مہینے دا انتخاب فرمایا. تو جس وقت قرآن مقدس دی واری آئی تے اللہ نے قرآن واسطے بھی رمضان المبارک دا مہینے دا انتخاب فرمایا. رمضان المبارک دا آخری اشرا قریب قریب ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو پورے رمضان دے اندر پوریاں تراویاں پوریاں عبادات کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے جیسے گناہگار بھی نماز پڑھ لیندے نے, تسی بھی ماشاءاللہ نیک لوگ ہو, تسی بھی نمازاں پڑھ دے ہو, پڑھ تے لئی دیاں نے, لیکن دعا کریا کرو اللہ پاک ساڑیاں نمازاں نو قبولیت والا بنائے. اللہ اکبر. میرے معزز سامعین, اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے ایک رات نو نازل فرمایا, ایک رات دا انتخاب فرمایا جس رات نو لیلۃ القدر آکھیا جاندہ ہے. فرمایا کہ اے رات 1000 مہینے تو بہتر ہے. 1000 مہینے پتہ کنے ہوندے نے؟ کدی کیلکولیٹر کرے جائے تقریباً 100 سال دے گے پیچھے. لیکن جڑ بندے نو نصیب ہو جائے اج انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک دے آخری اشرے اور قرآن دے حوالے نال مختصر جی گفتگو کرن دی کوشش کران گے اس یقین نال کہ اللہ پاک سانو اینا گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.
الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر اسی ایک آیت نہ ایک رات دا انتخاب کیتا ہے، اس رات نو لیلۃ القدر آکھیا جاندا ہے۔ اس مہینے دے اندر قرآن پاک نو نازل کیتا گیا۔ میں پوچھیا اللہ کریم اے قرآن پاک نو نازل کرن دی کیڑی لوڑ سی؟ اسی تے مصطفیٰ دے امتیاں تابع داری کرنے ہی کافی ہو گئے۔ اے میرے رب کریم قرآن پاک نو نازل کیوں کیتا ہے؟ اللہ دا قرآن جھوم کے کہندا ہے ہدی للناس ہدی للناس۔ اس آیت نو تا نازل کیتا ہے تاکہ لوگاں نو ہدایت مل جائے، تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ سیدھے رستے دے اندر آ جان۔ فرمایا وبینات من الہدی والفرقان۔ اس قرآن دے اندر اللہ نے کھلیاں کھلیاں وضاحتاں فرما دتیاں نے تاکہ لوگاں نو حق اور باطل دا پتہ چل جائے، تاکہ لوگاں نو سچے تے جھوٹے دی پہچان ہو جائے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اللہ دی طرفوں وحی لے کے آئے نے۔ قرآن پاک دے اندر اعلان ہویا، فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماندے نے اسی شب قدر نو شب قدر دے اندر قرآن نو نازل کیتا ہے۔ میں پوچھیا تخیلات دے عالم دے اندر اے میرے رب کریم شب قدر دی کیڑی رات ہے تے قرآن والوں جواب ملدا ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا تسی کی جانو شب قدر کی ہوندی ہے؟ تانوں پتہ کوئی نہیں شب قدر کی ہوندی ہے؟ یعنی راتاں نو جدو بندہ جاگدا ہے او رات شب قدر ہوندی ہے۔ کیڑی رات ہے؟ ایک الگ موضوع ہے۔ اگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے فرمایا تسی کی جانو شب قدر کیڑی ہوندی ہے، پھر فرمایا شب قدر او رات ہے، او فضیلت والی رات ہے کہ جڑی رات ہزار مہینیاں تو بہتر ہے، جڑی رات ہزار مہینیاں دیاں عبادتاں تو بہتر ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اللہ آسمانہ دے اتوں جبرائیل نو تے دوجے فرشتیاں نو چنگے کماں نو مکمل کرن
سارے کام سارے معاملات اللہ دے حکم نال پورے کرن واسطے آندے نے. فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی نال ایتھوں تک کہ صبح جدو سورج نکلدا ہے ادوں تک لیلۃ القدر رہندی ہے, یعنی فرشتے ادوں تک اپنی ڈیوٹی مکمل کردے نے. ایک سوال میرے سنی پراواں دی بریلوی پراواں دی بڑی کوشش اور میں کہاں گا کہ زیادہ توجہ دا یہ نتیجہ ہے کہ اسی لیلۃ القدر نو 27ویں رات چن لے. بس بھی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے, اگے پیچھے جاگنا ہے یا نہیں جاگنا, 27ویں رات جاگنا ہے کیونکہ اے لیلۃ القدر ہے. یہ سراسر غلط غلط. فرمایا کہ جیڑی 27ویں رات ہے ہو سکتا ہے اتفاق ہے بھی یہ لیلۃ القدر ہوئے, تاک راتاں آخری عشرے دیاں تاک راتاں اونا چوں ایک رات لیلۃ القدر ہے. ایک رات 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اینا دے وچوں اسی آپ تلاش کرنا ہے. تلاش کیویں کرنا ہے بھائی؟ فرمایا کہ اے لیلۃ القدر دیاں جڑیاں راتاں نشانی دیتی گئی ہے بھی اینا چوں ایک ہوئے گی. سانو چاہیے ہے کہ اسی پورا عشرہ ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر قیام شروع کر دئیے, راتاں نو جاگنا شروع کر دئیے. بڑے ہلے گلے ہوندے نے 27ویں رات جی 27ویں رات جی 27ویں رات. ٹھیک ہے منیا ہے کہ افضل رات ہے, لیکن اگر کلی 27 دے چکر چ پہ جاؤ گے پھر باقی راتاں دا انکار ہوندا ہے, اور اگر انکار ہو گیا تو بندہ گمراہ ہو گیا. نبی پاک دے فرمان دا انکار ہو گیا تو بندہ گمراہ ہو گیا. جدو آقا نے جو فرمایا بھی آخری رات آخری عشرہ او عشرے دے اندر تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو تلاش کرو, پھر 21ویں رات نو ساڈا شوق کیوں نہیں وددا, 23ویں نو کیوں نہیں وددا؟ میرے بھائیو عبادت اللہ واسطے, کسے واسطے نہیں, نہ مولوی واسطے, نہ کسے چودھری واسطے, نہ کسے ذمہ دار واسطے. جدو عبادت ہے ہی اللہ واسطے ہے تو پھر نبی پاک دے حکم مطابق انج کرو جویں آقا نے طریقہ دسے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے, سنیا جے نوجوانوں, بزرگ تو انج بھی ماشاءاللہ تراویاں بھی بزرگ ہی نظر آندے نے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ نقل کیتے, فرمایا آقا علیہ السلام رمضان المبارک دا جدو آخری عشرہ شروع ہوندا سی تے عبادات نو اپنی کمر نو عبادات واسطے کس لیندے سی. کمر کسن تو مراد کہ بندہ بڑا پرجوش ہوندا ہے, چھیتی کرو بھئی چھیتی کرو بھئی, ٹائم ہو گیا, نماز دا ٹائم ہو گیا, بندہ پرجوش ہو گیا. فرمایا پورا عشرہ آقا علیہ السلام اعتکاف بھی فرماندے سی اور عبادات بڑھا دیندے سی. عام دنوں دے اندر عبادات کرنا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن آخری عشرے دے اندر عبادات دے اندر مشغول رہنا بہت ہی اچھا ہے. اتنا فرق ہے, ایک ہے جی اچھا, ایک ہوندا ہے بہت ہی اچھا, ایک ہوندا گڈ, ایک ہوندا بیٹر, ایک اس تو ہوندا بیسٹ. جڑا بیسٹ ہوندا نا وہ ٹاپ ہوندا ہے. تے ایسے طرح آخری عشرے دیاں جڑیاں راتاں نے اے ساریاں بیسٹ راتاں نے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ساڈے اکھ چوں نکلیا ایک آنسو او دے تے رحم کر کے اللہ پاک ساڈی آخرت سوکھی کرے. میرے بھائیو کوشش کرنی ہے, رمضان المبارک انج بھی گزر چلے ہے تے تانوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے کہ اسی اس مہینے دے اے جڑے دن گزرے نے کنا اللہ نو راضی کر لیا ہے, سارے نو سارا ہی پتہ ہے. لیکن جڑے دن رہ گئے نے نا, کوشش کرو کہ شرمندگی نہ ہوئے سانو بھی اللہ رمضان دا مہینہ ملیا سی لیکن اسی کچھ کیتا نہیں. اسی تے اپنے واٹس اپ تے لگے رہندے سی, فیس بکاں تے ٹک ٹاکاں تے, باہر چوکاں چ بہندے سی, گھر بیگم کول بہندے سی, بچیاں کول بہندے سی, ٹائم نہیں سی ہوندا. نہیں میرے بھائی, عبادات دے اندر مصروف ہو جاؤ. اللہ دے انعام تے دیکھو نا پھر کتنے نے. یہ کوئی ایویں ہی نہیں قرآن پاک نازل ہو گیا, بڑا بڑا ثواب ہے.
اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن ویکھیا جے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح عبادات کردے سن۔ میرے تے تواڈے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اُتے تہجد دی نماز فرض سی، تواڈے ساڈے اُتے نہیں، حالانکہ گناہگار اسی ہاں۔ تہجد دی نماز فرض ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھن والے، لمبے لمبے قیام دے اندر کھڑے ہون والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں ایک رات اپنی خالہ دے گھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آرام کر رہا سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے۔ جڑے کہندے نے نا کھلوتا نہیں جاندا تے بیٹھا بھی نہیں جاندا تے انج بھی جڑا نا کدی پڑھیاں نہیں انا تے کلو اللہ ہوئے تے مولوی صاحب نہیں اے اسی کدی نہیں تراویاں پڑھیاں۔ میں قرآن رات نو پڑھن سنن دی گل دس رہا اور نبی پاک دا طریقہ دس رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معمول سی نبی پاک دا؟ بھئی اللہ نو قیام کرنا، کھڑا ہونا کتنا پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میمونہ دے گھر تشریف لے کے آئے، ایویں تھوڑی دیر لیٹ گئے یا آرام فرمایا، دوبارہ کھڑے ہو گئے، بسترہ چھوڑ دیتا، بسترہ چھوڑ کے مشکیزے دے اندروں پانی لیا، وضو فرمایا۔ آقا نے وضو فرمایا، رات نو ستے نہیں رہے، پاسے نہیں مار دے رہے، وضو فرمایا۔ کہندے نے کہ میں بھی مصطفیٰ کریم نو ویکھ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرن تو بعد نماز دا ارادہ فرمایا، تہجد دا ارادہ فرمایا۔ کہندے نے کہ میں بھی ہولی جئی مصطفیٰ دے کھبے پاسے کھڑا ہویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا عبداللہ بن مسعود میرے کول آیا ہے، آقا نے انہاں دے سر تو پکڑ کے اپنے سجے پاسے کھڑا کر دیتا۔ انا تے کلو اللہ تو میں گل چلائیے سنیا جے، کھڑا کر دیتا۔ کہندے نے کہ نبی پاک نے نماز شروع کی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مکمل سورت فاتحہ پڑھ لے۔ اس تو بعد سورت البقرہ شروع کی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پوری سورت بقرہ مکمل کر لے۔ اس تو بعد سورت الآل عمران شروع کی تھی، یعنی دوسری شروع کی تھی، رکعتاں وہی دو نے، نماز وہی ہے۔ آقا کھڑے ہوئے نے، کھڑے ہو کے سورت البقرہ مکمل ہو گئے، آل عمران مکمل ہو گئے۔ اس تو بعد اگلی سورت پڑھی، 3 سورتاں پہلیاں مکمل کیتیاں نے تے حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا، اتنی دیر کھڑے ہون تو بعد خیال آیا کہ میں نماز چھوڑ دیاں کیونکہ کھڑا نہیں ہویا جاندہ۔ خیر میں کھڑا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی تھی، سلام پھیر دیتا۔ ایک رکعت دے اندر یا 2 رکعت دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و پیش 5 سپاریاں دی تلاوت کی ہے۔ تیرے تے میرے واسطے پیغام ہے، تیرے تے میرے واسطے نمونہ حیات ہے۔ قرآن پاک لاوارث کوئی نہیں، قرآن پاک الماری دے اندر رکھن واسطے کوئی نہیں، قرآن پاک مسلمان دے سینے دے نال لگیا سونا لگدا ہے۔ قرآن پاک مسلمانہ دیاں اکھاں دے سامنے ورکے بدلتے رہن، مسلمانہ دیاں زبانہ ہل دیاں رہن، قرآن اوتھے سونا لگدا ہے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم، مہینہ مہینہ سال سال کئی سال گزر جاندے نے، کیونکہ ساڈے دل دے اندر قرآن دی اہمیت کوئی نہیں، ساڈے دل دے اندر قرآن دا مقام کوئی نہیں۔ اگر مقام ہوندا
سج جاندے نے، اس واسطے نہیں سجے کہ آمنا علامنا دے لال نو شوق کھڑا ہون دا، بلکہ اس واسطے سج گئے نے کہ اللہ عبادت دے لے کے اللہ دے سامنے قیام کرنا اللہ نو بڑا پسند ہے۔ میں نبیاں دا سردار ہون دے باوجود اللہ دی بارگاہ دے اندر نیت کے کھڑا ہویا، اللہ دی بارگاہ دے اندر نیت کے کھڑا ہویا۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نمازاں پڑھ کے سانو پوچھن دے بعد جواب دیتا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا، اللہ دا شکر گزار بندہ۔ تہاڈا تے ساڈا ذہن پتہ کی ہے، روٹی کھادی 2 یا 3 سلاد دے پھکے پھکے مارے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیا، ٹھڈ جدوں بھر گیا نا تے ایک ودیا جا کر کے ڈکار ماریا، نال کہہ دیتا دی شکر ہے الحمدللہ، بس ساڈا شکر ختم، اس تو تے کوئی شکر نہیں۔ آمنہ دے لال دا شکر ویکھو مصلے تے کھڑے نے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، وہ جڑیاں نبی پاک نے نمازاں پڑھیاں نے نا، جڑے حکم دیتے نے نا، وہ تواڈے تے میرے واسطے نمونہ نے، اسی اس گل نو پلے بننا ہے۔ ٹھیک ہے، آمنہ دے لال سمجھو بھی آسمان نے، انہاں دے سامنے ساڈی اوقات سمجھو بھی اسی مٹی دے ریزے ہاں، ریت دے ذرے ہاں، لیکن اپنے ایمان مطابق کوشش تے کر سکتے ہیں نا بھی یار پڑھاں گے، یار نماز پڑھاں گے، تہجد بھی پڑھاں گے انشاءاللہ، قرآن بھی پڑھیا کریں گے جے میں مصطفیٰ نے پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے او تلاوت فرمائے کہ جڑی ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے، فرمایا ربی انہن ازللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے پروردگار، اینا بتاں نے لوگاں نو گمراہ کیتا ہویا ہے، جنہاں لوگاں نے میرا کہنا منیا تے میرے مگر ٹر پے، تیرے در تے آ گئے۔ اللہ کریم، اے او لوگ نے جڑے ہدایت والے نے تے جڑے لوگ سرکش ہو گئے، میرا کہنا نہیں منیا، گمراہ رہ گئے۔ اے میرے رب کریم، اونا لوگاں نے میری نافرمانی کیتی ہے تے فرمانے نے اللہ کریم تو تے اونا نوی بخشن والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ اگے نبی پاک علیہ السلام نے اور ایک آیت تلاوت فرمائی، جڑی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارے نازل ہوئی، فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب کریم، اے جڑے لوگ نے اگر انہاں نو تو عذاب دیویں تے تیرے ہی بندے نے، اگر عذاب دیویں تے تیرے ہی بندے نے، اگر مہربانیاں فرما دیویں تیرے کولو پوچھن والا کوئی نہیں، تو دے قدرت رکھن والا ہے، تو تے بڑی شان والا ہے، فرمایا تیرے کولو پوچھن والا کوئی نہیں، تو تے حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ نبی پاک علیہ السلام نے توجہ نبی پاک علیہ السلام نے اے جدو آیاتاں مکمل کیتیاں، اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا لے تے اے نہیں آکھیا اللہ مینوں کوٹھی بنگلہ دے، اے نہیں آکھیا اللہ میری بیٹی بیٹیاں دے رشتیاں دا انتظام فرما، مینوں اولاد دے، بیٹے جوان کوئی نہیں، اللہ مینوں اولاد دے، نہیں فرمایا، اے نہیں فرمایا کہ اللہ مینوں زرخیز زمین دے، مینوں کوئی 15-20 مربع جگہ دے، نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی ہے، فرمایا اللہم امتی امتی وبکی، اللہم امتی امتی وبکی، اے اللہ میری امت
تواڈے واسطے تے میرے واسطے بڑا اہم پیغام ہے، فکر دا موقع ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے تانوں نہیں ویکھیا، آمنہ دے لال علیہ السلام نے مینوں نہیں ویکھیا، نبی پاک علیہ السلام تواڈے باپ دادا نو بھی نہیں ویکھیا، میرے باپ دادا نو بھی نہیں ویکھیا، تواڈے رشتہ داراں نو نہیں ویکھیا، میرے رشتہ داراں نو نہیں ویکھیا، تواڈی برادری نو میری برادری نو نہیں ویکھیا، تواڈے چک یا علاقے نو نہیں جان دے، لیکن آمنہ دے لال نے 1400 سال پہلے ساڈے واسطے دعا فرمائی ہے، اللہم امتی امتی بابا کے، اے اللہ میری امت دے مہربانیاں فرما، میری امت دے حال تے رحم فرما، اللہ میری امت نبی پاک علیہ السلام رو رہے نے، زارو قطار روندے جا رہے نے، آسمانہ تو اللہ ویکھ رہا ہے کہ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، میرا محبوب روندا پیا ہے اپنی امت واسطے۔ اللہ نے جبرائیل نو آکھیا، جبرائیل جانا میرے محبوب کو پوچھنا آقا کیوں رو رہے نے، میرا محبوب کس گل دی پریشانی دے اندر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے، اے جبرائیل تو تے جاننا ہے کہ تیرا رب ہر شے نو جانن والا ہے، جانا جا کے معلوم کرے۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچے، اے اللہ دے رسول اللہ دا پیغام ہے، تسی رو رہے ہو کی معاملہ ہے، کی پریشانی؟ نبی پاک علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائے۔ جبرائیل دوبارہ پھر اللہ کول پہنچے، اللہ کریم تیرے محبوب نو اپنی امت دا فکر ہے، اپنی امت دا فکر ہے۔ فکر کیویں نہ ہوندا، ساڈے حالات ساڈے سامنے نے، فکر کیویں نہ ہوندا ساڈو، اللہ تیرے محبوب نو اپنی امت دا فکر ہے۔ اللہ نے دوبارہ پھر بھیجے آئے، اے جبرائیل جانا میرے مصطفیٰ نو تسلیاں دے، میرے مصطفیٰ نو تسلی دے، اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں تواڈی امت دے معاملے تانوں خوش کر دیاں گا، پریشان نہیں ہون دیاں گا، تانوں راضی کر دیاں گا۔ تے میرے آقا نے سفارش کرنی ہے تے بندہ بخشیا جائے گا۔ جڑا نماز دا منکر ہے سفارش اوکھی گل ہے، جڑا نبی پاک دے طریقیاں دی مخالفت کردا ہوئے سفارش اوکھی گل ہے، بدعت دے اندر پھسیا بندہ ہوئے سفارش اوکھی گل ہے۔ بدعت والے نو نبی پاک نے فرمایا بدعت ضلالت ہے، یعنی جڑا بدعت کردا ہے وہ ذلیل ہو گیا۔ فرمایا کل ضلالت فی النار، تے جڑا ذلیل ہو گیا جہنم دے اندر ہوئے گا۔ بندے کر لیندے نے، بدعت ہو جاندی ہے، لیکن اگر بندہ اسلام دے احکام ہوندیاں بھی اپنی مرضی کرے نا تو پھر وہ بدعت ہی ہے۔ یعنی بندہ ایک حساب نال کہہ رہا ہوندا ہے، اپنے اندازے نال بندہ اپنی حرکت نال، اپنی سوچ نال، اپنے الفاظ نال بندہ واضح کرن دی کوشش کردا ہے کہ جدوں ادو دین سی نا، ادو دین چ کمی سی، لہٰذا میں ہن اے شے شامل کر کے دین مکمل کر رہا ہوں۔ مینو ایک بندے نے آکھیا مولوی صاحب جمعے دے ٹائم اپنی بڑی مسجد ماشاءاللہ اعلان کریا کرو، پہلے ہی ذرا اعلان شلان کر کے نا بندے بلا لیا کرو۔ میں پھر سوچیا بھی یہ میں گل جمعے والے دن میں جمعے ٹائم وضاحت کرانگا۔ میرے بھائیو، آقا علیہ السلام نے نماز واسطے بلان دا طریقہ ایکو ہی دسیا ہے، وہ ہے اذان۔ بس مختلف مشورے ہوئے، کسی آکھیا جی بغل بجایا جائے، کسی آکھیا جی آگ جلائی جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے سامنے کھڑا کیتا، بلال اذان پڑھ، تے بلال کہندے نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال کہہ سکتے سن سونیا میں پہلے اعلان شلان کر لینا تے پھر
یعنی کہ اگر اذان تو علاوہ بندہ اپنے طریقے نال نماز واسطے کسی نو بلائے تو بدعت ہے. وہ بے شک میں کراں، بے شک تواڈے چوں کوئی کرے، تے جڑی بدعت ہے وہ میں نہیں کہندا. آمنہ دلال نے نبوت والی زبان نال فرمایا ہے کہ جڑا بدعتی ہے نا وہ ذلیل ہے، تے جڑا ذلیل ہے وہ جہنمی ہے. وہ پیر ہوئے تاں جہنمی ہے، ایم این اے ایم پی اے ہوئے تاں جہنمی ہے، کیونکہ مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آقا فرما رہے ہیں. اس واسطے میں اعلان نہیں کرتا. ایک ہی طریقہ اذان دا، وہ ایڈے چنگے میرے اعمال نہیں کہ میں مزید انہاں چ کوئی ایہو جہا کام نواں کردا پھراں کہ شاید جڑی امید لگی بھی ہو سکتا اللہ معاف کر دے تے پھر وہ امید بھی جاندی رہے، پھر تو پھڑی پھڑائے نا. دعا کرو اللہ پاک سانو دین دے دائرے دے اندر وقت گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. آقا مدنی علیہ السلام. ہن تے گل ہوئی ہے نا بھئی قرآن نبی پاک نے کم و پیش 5 سپارے پڑھ چھوڑے، پڑھے تے مولوی بھی پڑھ دے تے پڑھی جاوے. آؤ ہن میں سنن والی گل دساں تانوں. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. میرے تے تواڈے مرشد کریم نو قرآن پڑھنا بھی پسند سی، قرآن سننا بھی پسند سی. یعنی نبی پاک نو قرآن سنن دا شوق سی. ساڑھے شوق نہیں ہے، لیکن آمنہ دلال نے دسیا بھی ہے شوق بڑھاؤ، ہے دین ہے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا عبداللہ قرآن پاک دی تلاوت کر، میں نے قرآن پاک سنا. توجہ رکھیا جے، فرما رہے ہیں عبداللہ میں نے قرآن پاک سنا. عبداللہ بن مسعود عرض کر دینے سوڑیاں کسی اور نو تو میں سناواں، میں اپنے انداز سے کہہ رہا حدیث دے الفاظ تو ہٹ کے تاکہ گل ذرا سمجھ صحیح آوے. سوڑیاں کسی اور نو تو میں سناواں، تواڈے دے اوتے نازل ہوئے ہے، تسی تے آپ صاحب قرآن ہو. لیکن آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا نہیں عبداللہ مینو قرآن سنن دا شوق ہے، قرآن سنانا. حضرت عبداللہ قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھدیاں سورۃ النساء کی تلاوت شروع ہو گئی. حضرت عبداللہ نے جدوں پڑھیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هؤلاء شہیدا. بھلا اس دن کی حال ہوئے گا کہ جدوں اسی ساریاں امتاں نو انہاں دے بڑیاں دے نال بطور گواہ بلاواں گے. اے میرے محبوب تانوں بھی اسی بطور گواہ بلاواں گے. گواہ بلاواں گے. گواہ کا دے؟ آمنہ دلال دین لے کے آئے نے نا. گواہ بلاواں گے. میں دی منظر کشی کراں. عمر مدنی تو نمازاں نہیں پڑھتا رہا تے ہو سکتا ہے کہ میں آکھاں کہ میرے تک دین نہیں پہنچیا. گواہ مصطفیٰ نے، گواہ آمنہ دلال نے دین پہنچیا. کوئی او دے کول گنجائش کوئی نہیں کہ بندہ مکر جائے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. جدو نبی پاک علیہ السلام نے اے آیت سنیے، امت دے غم دی گل ہو رہی ہے، آیت سنیے. آمنہ دلال فرمایا عبداللہ رک جا رک جا رک جا، اگے حوصلہ نہیں ہو رہا، عبداللہ ٹھہر جا. آمنہ دلال علیہ السلام زاروں قطار روندے پئے نے، اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اکھاں دے اندروں آنسو بہ رہے نے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے نے میں تصور دے اندر سوچیا پتہ نہیں کی معاملہ ہے، لیکن آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تینوں اللہ نے لہن داؤدی عطا کی ہے، تیری زبان دے اندر اللہ نے لہن داؤدی عطا کی ہے. یعنی عبداللہ بن مسعود قرآن اتنا سونا پڑھ دے سی، اتنی سونی آواز دے اندر اتنا
بنا کے پڑھدے سی کہ آمنہ دے لال دے دل دے اندر پورا پورا اثر جا رہا ہوندا سی. وہ تے انج بھی اثر والے نے نا صاحب قرآن نے, ہر عیب تو پاک نے, کیونکہ آمنہ دے لال نو اللہ نے بے مثال بنایا. اگر کوئی کمی ہو بھی گئی تے اللہ نے پہلے ہی معافیاں دے فیصلے کیتے رہے. تے عبداللہ بن مسعود واسطے دعا کیتی, اللہ اس بندے دی آواز دے اندر مزید برکت فرما. عبداللہ بن مسعود نو آکھیا عبداللہ اللہ نے تینوں لہن داؤدی عطا کیتی ہے, یعنی جڑی آواز حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے عطا کیتی سی. جدوں داؤد اللہ دا ذکر فرماندے سن ادوں پرندے اور پہاڑ بھی وہ ذکر سن کے اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہو جاندے سن. قرآن بڑی شفا ہے, قرآن بے مثال ہے, قرآن با کمال ہے, قرآن دنہ دے زنگ اتار دیندا ہے. اللہ اکبر. پھر میں منظر کشی کراں تے تیرا ایمان تازہ کراں کہ قرآن دلاں دے زنگ اتارے, قرآن دلاں دے زنگ اتارے, پڑھ کے کر لے تو نظارے, پڑھ کے کر لے تو نظارے, ڈوبے ہوئے بیڑے تارے, ڈوبے ہوئے بیڑے تارے, نال سانو واجاں مارے, نال سانو واجاں مارے, سن لے گل قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نی, پھر آئے تا پڑھ قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے, پھر آئے تا پڑھ قرآن دیاں. قرآن رحمت دا خزانہ, اللہ اکبر. قرآن رحمت دا خزانہ, ساڈی بخشش دا بہانہ, ساڈی بخشش دا بہانہ. قرآن پڑھنا تے پڑھانا, قرآن پڑھنا تے پڑھانا, اس نو سکھنا تے سکھانا, اس نو سکھنا تے سکھانا, اے راواں جنت جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے, پھر آئے تا پڑھ قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے, پھر آئے تا پڑھ قرآن دیاں. قرآن برکت دا سمانے, قرآن برکت دا سمانے, چین دل دا سکون جانے, چین دل دا سکون جانے, مومنہ دا اے ایمانے, مومنہ دا اے ایمانے, مومنہ دا اے ایمانے, رب سونے دا اے کلامے, رب سونے دا اے کلامے, باتاں این ایمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے, پھر آئے تا پڑھ قرآن دیاں. میرے بھائیو, قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنہ واسطے اللہ کہندے نے قرآن شفا بنائی. جدو اللہ کہندے نے شفا ہے, میں بیمار بھی ہاں, میں جوڑاں دا مریض ہاں, بلڈ پریشر دا مریض ہاں, میرا کولیسٹرول مدہ کٹدا ہے, فیٹ دی مینوں بیماری ہے, اور بہت سارے میرے مسئلے نے, تے اللہ کہندا ہے قرآن شفا ہے. قرآن میں نہیں پڑھدا. بھئی ایک باری ایمان دی حالت دے اندر پورا یقین رکھ دیا ہویا پڑھ کے تے ویک بھی اللہ کہندا ہے شفا ہے, میں جوڑاں دا مریض ہاں, اللہ کہندا ہے قرآن شفا ہے. میں ایک باری پڑھا تے صحیح, کی پتہ اللہ میرے شفا دے وے, بھی اللہ جو کہندا ہے شفا ہے. پھر فرمایا رحمت للمؤمنین,
مومنا واسطے قرآن رحمت ہے. بندہ پھسیا ہوئے نا تو بندہ کی کہندا ہے اللہ پاک رحمت فرما, اللہ پاک رحمت فرما. اللہ کہندا ہے قرآن رحمت بنا کے بھیجا ہے. کدے واسطے؟ مومنین, مومنا واسطے. ایتھے ایک پوائنٹ میں گل ختم کر رہا ہوں. اللہ کہندے نے قرآن شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے. کدے واسطے؟ مومنا واسطے. مومن پتہ کیڑا ہوندا ہے؟ مومن وہ ہوندا ہے جدی زبان تو, جدی اکھ تو, جدے کناں تو مسلمان بھائی محفوظ ہوئے, جدی عادتاں تو محفوظ ہوئے اور اللہ دے حکم دے اتے پورا پورا عمل کرن دی کوشش کرتا ہوئے, تقوی والا ہوئے, پابند ہوئے صوم و صلاۃ دا, انہوں مومن کہا جاتا ہے. مزید کوئی اگر کوئی ایدیاں خوبیاں رہ گئیاں ہون تے خوبیاں کٹھیاں کر لو, مومن ہی ہوندا ہے. تے جڑا خامیاں والا ہوندا ہے نا وہ مومن نہیں ہوندا. تے جڑا بندہ اپنے آپ چو خامیاں کٹ دے پھر قرآن دی تلاوت کرے, اللہ کہندے نے شفا ہے, اللہ کہندے نے رحمت ہے مومنا واسطے. تے جڑے ظالم نے وہ تے انجی نامراد نے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے آیا دس دینے صحابہ کرام پر بیان فرما دینے کہ حضرت عمر کدی کدی ایسا ہوندا سی قرآن دی تلاوت سن دے سن تے بے ہوش ہو جاندے سی, ڈگ جاندے سی, رو پیندے سی. اور سنیا جے ساڈا ایمان بھی ویکھو, او ہستی دی میں گل کر رہا جنہاں دا انتخاب اللہ نے کیتا. آمنہ دلال نے ہاتھ اٹھا کے منگیا بھی اللہ عمر دے دے, انہاں دی گل کر رہے ہیں. انہاں دا ایمان ویکھو, ڈر ویکھو. فرمایا بیمار ہو جاندے سی, مہینہ مہینہ بیمار ہوندے سی, مہینہ مہینہ اتنے بیمار ہوندے سی کہ جب آپا کسی مریض دا پتہ لین نہیں جاندے, صحابہ اکرام حضرت عمر دا پتہ لین عیادت واسطے اس طرح جاندے ہوندے سی. پھر حکیم طبیب جا کے چیک کر دے سی, کسی نے کوئی بیماری دی سمجھ ہی نہیں سی آتی. میرے بھائیو وہ نیک لوگ سن, اچھے لوگ سن. قرآن پاک نے موراں لا دیتیاں, اللہ دی طرفوں لگ گئیاں بھی یہ جنتی نے, اے راضیاں میں نہ تے, اے تقوی والے نے, اے نیک لوگ نے, اے کامیاب لوگ نے. او کامیاب لوگ عبادتاں کر کے روندے سی, پتہ نہیں یار قبول بھی ہوئی کہ نہیں. تے اسیں عبادتاں بھی نہیں کردے, نمازاں وچوں بھی بڑی ساڈی کمی ہے, تے سانو ٹینشن بھی کوئی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. بس دعا کرو اللہ پاک سانو پکا سچا نمازی بنائے. یہ نماز کوئی مولویاں دی نہیں, ہر مسلمان دی نماز ہے. کسی نے کہو نا داڑھی رکھ لے, وہ کہے یار مولوی صاحب داڑھی رکھ کے بھی جھوٹ ہی بولنے نے, پھر داڑھی رکھن دا کی فائدہ. ہاں یہی گل ہے. اور مولوی صاحب میں داڑھی رکھ لی تے کم میرے پٹھے نے, نہیں گل نہیں بنتی. میرے بھائی داڑھی دی گل چھوٹی ہے, اس تو بڑی گل کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ. کدی سوچے ہی کہ یار میں مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو کے میں جھوٹ بولنا گل ٹھیک نہیں, لہذا میں مسلمان نہیں. وہ مسلمانی دا ٹھپا تے لگا ہوا ہے, کلمے تو شرم نہیں آتی, داڑھی تو آندی ہے. آقا دے ہر حکم تے جھک جاؤ, آقا دے ہر آرڈر دے اتے, اشارے دے اتے تابعدار ہو جاؤ. نہیں رکھنی نہ رکھو, اپنی قبر اپنا جواب. لیکن کم از کم ہے تے نہ کہو, نہ داڑھی نو برا تے نہ بڑھاؤ بھئی میں تاں نہیں رکھدا کیونکہ میں دے پٹھے کام میرے بڑے نے مولوی صاحب, پھر لوگ کی کہن گے تیرے منہ تے داڑھی ہے. یعنی پٹھے کام نہیں چھڑنے, داڑھی چھڑ دینی ہے, نبی پاک دی سنت چھڑ دینی ہے. دعا کرو اللہ سانو سنی بنائے, پکا سچا سنی بنائے. جڑا اہل حدیث ہوتا ہے نا, سنی ہوئے تے اہل حدیث ہوتا ہے, تے جڑا سنی ہوئے وہ اہل حدیث ہوئے گا تے سنی ہوئے گا. دو میں چیزاں لازم ملزوم نے, قرآن والا, سنت والا, حدیث والا جدا عقیدہ مضبوط ہے انہوں سنی کہہ لو, انہوں اہل حدیث کہہ لو, انہوں مومن کہہ لو, ساریاں کیٹیگریاں جو وہی فرسٹ نمبر تے آئے گا. ایدے واسطے کوئی ٹھپا نہیں کہ میں سنی ہاں, میں بریلوی ہاں, میں دیوبندی ہاں, میں فلاں فلاں فلاں. طریقہ وہی ہے, آمنہ دلال دے طریقے تے چلو, انشاءاللہ بیڑے دنیا تے بھی پار, آخرت دے اندر بھی بیڑے پار. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.